حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، النور الساطع والضياء اللامع، المنهاج البادي والكتاب الهادي، المشهود بكعبة وهجرته بطيبة، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت عمتي زينب بنت علي: والله لن تمحوا ذكرنا. صلوات جميعا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران کاروان حسینی، میرے لیے سعادت ہے کہ ایک بار پھر سرزمین قوم پر شہزادی کی بارگاہ میں آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. بسم اللہ. چونکہ مولانا زیغم زیدی صاحب نے خواہش ظاہر کی تھی محبت کہ میں اواخر کی کچھ مجلسیں آپ سے مخاطب رہوں، لیکن مصروفیات اور سفر کے سبب میں نے عذر خواہی کی، اور بہرحال ان کا اور یہ انتظامیہ جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے سلسلے وار، ان کا حکم میرے لیے باعث افتخار ہے. آج کی ترقی یافتہ دنیا میں انسان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ وہ کیا کچھ کر جائے کہ صرف ایک محلے اور خاندان میں نہیں، صرف شہر میں نہیں، بلکہ دنیا پر اس کا راج ہو جائے.
اور اس کے لیے دولت کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. ٹیم ورک ہو رہا ہے، ملکی پیمانے پہ کام کیا جا رہا ہے، اور بلکہ میں جرات سے کہوں کہ عالمی پیمانے پر اس بات کی خاطر خواہ سازش رچائی جا رہی ہے. اسلام دشمن عناصر کی جانب سے، دشمنان اسلام کی جانب سے، کہ کیا کچھ کیا جائے کہ بدر سے لے کر کے خیبر تک اور پھر اور آگے بڑھا کے بدر سے لے کے کربلا تک جو میدانوں میں شکست ہوئی اس کا بدلہ کیسے لیا جائے. اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بدر سے لے کے کربلا تک جب جب ہم نے اپنے تلواروں کو بے نیام کیا ہے اور اعضائے بدن کاٹنے کے ساتھ جب ہم نے ان کے شہرک کو کاٹ دیا ہے تو نہ ہاتھوں کے کٹنے سے علم جھکا ہے، نہ شہرک کے کٹنے سے زبان بند ہوئی ہے. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ جن ہاتھوں میں علم ہے اگر اس کو ہم کاٹ دیں گے تو یہ علم ہمیشہ کے لیے زمیبوس ہو جائے گا، زمیدوز ہو جائے گا. لیکن انہوں نے سوچا ہم نے 2 بازو کاٹے تھے، کروڑوں بازو اس وقت ہیں جو علم کو ہلنے نہیں دیتے، جھکنا تو بہت دور کی بات. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ اس شہرگ حیات کو کاٹ دیں گے شمع ہدایت کے، اور اس کے بعد حسین کا ناطقہ بند ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. لیکن شزدر اور حیران رہ گیا خنجر سے لے کر کے وہ ہاتھ اور نوکے نیزہ تک کہ آخر یہ ہوا کیا شہرگ کے کٹنے کے بعد تو حیات ختم ہو جاتی ہے، یہ تو مسجد میں نہیں اب تو نوکے نیزہ پہ بول رہا ہے. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ جن خیام میں تپتی دھوپ میں انہوں نے ریگستان میں پناہ لیا ہے اس خیمے کو ہم نے راکھ میں بدل دیا، تو اب یہ پناہ کہاں لے گئے. بھول گئے وہ لوگ کہ اگر انہوں نے خیمے جلائے تھے تو حسین کے نام پہ اتنی امام بارگاہیں بن گئی کہ بنایا جائے تو ایک ملک بنے گا. ہوتا یہ ہے کہ میں ذمہ داری سے، آپ علماء اور پڑھے لکھے افراد بھی اس میں بیٹھے ہوئے نظر کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایک نام کے 2 شہر نہیں ہوتے. سرچ کریے آپ، اور اگر ہے بھی تو اس میں کچھ نہ کچھ پلس ضرور لگا ہوتا، چاہے بدل جائے فوراً آپ کا ذہن جو حیدرآباد تو ہے لیکن یہاں حیدرآباد دکن ہے، وہاں حیدرآباد دوسرا ہے. ایک نام کے 2 شہر دنیا میں نہیں ہوتے. میں ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں نہیں ہوتے. اگر چھوٹے چھوٹے ہمارے علاقوں میں گاؤں ہوتے بھی ہیں تو اس کی تحصیل الگ ہو جاتی ہے نا، اس کے ڈویژن اس کا ضلع الگ ہو جاتا ہے تاکہ یہ پتا چلے اگر پوسٹ مین کو رہے تو اس کو یہ خط اس گاؤں ضلع کے بجائے کہیں دوسری جگہ نہ بھیج دے، اس کا پن کوڈ الگ ہو جاتا ہے، ڈویژن اور ضلع الگ ہو جاتا ہے. اگر گاؤں بھی ہوتا، شہر کی تو بات ہی امکان ہی نہیں پایا جاتا ہے. پوری دنیا میں مماثلت کسی ملک میں ایک نام کے 2 ملک نہیں، اور کم کر دو 2 شہر نہیں، 2 شہر کیا 2 گاؤں ہیں. اگر گاؤں ہے تو اس کا پن کوڈ الگ ہوگا، ڈویژن الگ ہو جائے گا، ضلع الگ ہو جائے گا، تحصیل الگ ہو جائے گی، اس کے جو اپنے مشخصات ہو جاتے ہیں تاکہ جو لا رہا ہے ایک پیغام اس کو پیغام میں پہنچانے میں مشکل نہ ہو. لیکن دنیا حیران ہو گئی کہ ایک خطے میں، ایک ریگستان میں، ایک دور افتادہ ایک صحرا میں قبیلے نے اپنی پناہ لی تھی، اور پناہ لینے کے بعد وہ نام وہی نہیں، اس ملکی میں نہیں، پوری دنیا میں کربلا نام کی جتنی زمینیں ہیں وہ اتنا بڑا رقبہ دنیا کے جو سب سے بڑا ملک اگر اس رقبے کو بھی ناپا جائے گا تو کربلا کے رقبے کے برابر نہیں ہے. یہی سے پتا چلتا ہے جس نام کی زمین اتنی وسیع ہو اس کا مہمان کتنا سخی ہو. جس نام کی زمین اتنی وسیع ہوگی اس زمین کا میزبان اور مہمان کتنا سخی ہوگا. اور مہمانی کی وجہ یہ تو آپ اس کو غور فرمائیے آپ کہ ہاتھوں کو اس لیے کاٹا گیا کہ یہ علم ختم ہو جائے، جھکے نہیں، زمیدوز ہو جائے. اور آج کروڑوں ہاتھوں نے بڑھ کر کے اٹھا لیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہاتھ میں نے کہا نا جھکنا تو بہت درکنار ہے، علم کو ہلنے نہیں دیتے. اور ابھی مولانا زغم صاحب سے ایک بات کرتا ہوں، رہا تھا کراچی میں جس سال حادثہ ہوا تھا عاشورہ کا، اگر آپ کے ذہن میں ہوگا، جو ایک حادثہ ہوا دہشت گردی کا، اور
وہ میں لائیو دیکھ رہا تھا, میں ذمہ داری سے نقل کر رہا ہوں, وہ میں لائیو دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا, اور میں نے اس مناظر کو دیکھا کہ جلوس حسینی ایک سیلاب ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے, اور اچانک یزیدی گرگوں نے ایک حملہ کیا, اور حملے کے بعد کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں نہیں ان کا وجود رہا, لیکن وہ دستہ جوانوں کا جو 15 سے 18 سال کے بیچ ہمارے خاصے زیادہ عمر نہیں ہوتی جو دستہ آگے کا ہوتا جو علم لے کے چاہیے, یقین جانے میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس منظر کو دیکھا, میں بھول نہیں پاتا ہوں کہ وہ جو حادثہ بلاسٹ ہوا, پیچھے سینکڑوں لوگ تھے جو جب حق ہوئے شہید رائے حسینی ہو گئے, جن جوانوں کے ہاتھ میں علم تھا انہوں نے ایک بار ایک جنبش محسوس کی, پیچھے پلٹ کر کے دیکھا, اور اس کے بعد پھر وہ بڑھتے چلے گئے. خدا کی قسم ایک کے بھی پیر پیچھے مڑے نہیں, اس لیے کہ یہ وہ خیبر کے علم بردار ہیں جو رات بھر جگ کر کے علم کی تمنا نہیں کرتے, صبح بلا کر کے دیا جاتا ہے. اگر انہیں چھین کر کے ملا ہوتا تو یہ بھاگ جاتے, اگر انہیں چھین کر کے ملا ہوتا تو لے کر کے بھاگ جاتے. رسول نے بلا کے جن ہاتھوں میں دیا تھا وہ چاہے نسلی ہو, خون کا رشتہ ہو, چاہے فکر کا رشتہ ہو, اور ماننے والے حیدر کرار کے ہیں. جب میدانوں سے نہیں بھاگے تو جلوسوں سے کہاں بھاگ جائیں گے؟ جب میدانوں سے ہم نے کبھی قدم اپنے نہیں ہٹائے, ہم نے کبھی اپنے دشمن کو پوچھ نہیں دکھائی ہے, وہ تو ایک طرح کا ایک بس ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ جب ہم مجلسوں سے لے کر کے دستوں تک اور جلوسوں تک جن بازوؤں پر یہ وفادار بازو ہیں جن کو اپنے ہاتھوں میں جب ہم نے سنبھال لیا ہے اور وعدہ کر کے اپنے بازوؤں میں انہیں لے لیا ہے, جان چلی جائے لیکن اسے جانے نہیں دیں گے. میں نے ابھی کل کی ایک مجلس میں ایک طرف اشارہ کیا تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ علماء اکرام, یہ مجلس لائیو تو نہیں جا رہی؟ اچھا صلوات بھیجیں محمد والے محمد. تو جانی میں نے اشارہ کہ آج کل ابھی دروغائے عاشورائی کی کلپ بہت وائرل ہو رہی ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے. واٹس ایپ اور دیگر مصروفیات سے دشمنوں کے حملوں کو بھی دیکھیے. وہ سمجھدار سپاہی نہیں ہوتے جو خیمے کی حفاظت کرتے ہیں, سمجھدار سپاہی وہ ہوتے ہیں جو خیمے کے علاوہ سرحد کی حفاظت کرتے ہیں. جب دشمن خیمے تک آ گیا تب آپ دفاع کریں تو آپ کا کمال نہیں, دشمن کو خیمے تک آنے نہ دیں. لہٰذا ان چیزوں پر آپ نظر رکھیں, انہیں لکھیں پڑھیں, اور ان کے خلاف جو ہمارے لکھا بولا جائے اس کا دفاع, اس میں ایک اس بدبخت اور اللہ لعنت کرے اللہ اتباعے والا شیعہ, اس کے ہم فکروں پر, اس کے تمام تابعداروں پر, پیروکاروں پر جو, اور جس نے اس سے لیا ہے اس فکر کو, ان لوگوں پر جس نے اس کو فیڈ کیا ہے, اور ان لوگوں پر جو اس کو وائرل کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں اس رخ سے. اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہاتھ مسائب نے ایک رخ پیش کرنا چاہتا ہوں, اس اکیڈمی ذرا بحث کر لوں, میں پھر وہاں آؤں گا جہاں بات کر رہا تھا کہ ایک ہاتھ کٹے اور ایک ہاتھ کٹنے کے بعد دوسرے ہاتھ میں پھر فوراً علم کو سنبھال لیا جائے, اور سنبھالنے کے بعد پھر وہ مشکیزے سے یہ بات. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ فکری فقیر عقیدے اور مذہب کو اپنی ناپاک عقل پہ تولنا چاہیں گے تو کبھی ان کو دین سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. بات اتنی سی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ معجزہ مانا جاتا ہے, سمجھا نہیں جاتا. معجزہ اور کرامت مانا جاتا ہے, سمجھا نہیں جاتا. عیسیٰ اگر کسی نابینا کو توجہ کیجئے کہ میں کچھ ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں, ایک سلوات کا سہارا دیتے ذرا آگے آ جائیے ہمارے آنے والے, جتنا ممکن ہو قریب آ جائیے. میں نہ پان کھاتا ہوں نہ تھوکتا ہوں, تھوڑا سا قریب آئیے, اور آئیے قریب آئیے, ڈریے نہیں. دیکھیے سچ بتاؤں, اس کو ایڈٹ کر دینا جب جو کرنا. میں جب آیا تھا تو بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا مجلس پڑھنے کا, بس جیسے رسمی تھی بات پڑھ دیتے, لیکن سننا چاہتے تو پڑھ کے جاؤں گا. اب ممبر پہ تو جھوٹ کا امکان نہیں پایا جاتا ہے. صاف سی بات ہے کہ سوچا تھا بس ٹھیک ہے کہ اکیڈمی بحث ہو کر بات کر کے چلے جائیں. معجزہ مانا جاتا ہے, سمجھا نہیں جاتا ہے. عیسیٰ اگر کسی اندھے کو آنکھ دیں گے تو یہ مانا جائے گا, سمجھا نہیں جائے گا.
अगर किसी कोड़मक्स को, कोड़मक्स कह रहा हूं मैं, ना कि कोड़ जिस्म को, अगर वो सफायाब कर दे तो ये माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। मूसा अगर असा मारे दरिया में रास्ता पैदा हो जाए तो माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। ये माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। अगर 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 यूसुफ को कुएं में डाल दी जाए, वहां से निकाल करके आए और जाकर के मिस्र के अजीज बन जाए, मिस्र के तमाम तरह के फरमान रवा बन जाए, तो ये माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। अगर यूनुस किसी मछली के पेट में जाए, 40 दिन तक उसके साथ सफर करते रहे, निकल के आए, जिंदा निकल आए, ये माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। पैगंबर अगर किसी अंधे कुएं में लुआबे दहन डाल दो, पानी निकल आए, तो माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। कीचड़ पे पैर रख दे, नक्शे कफे पर न उभरे, तो ये माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। पत्थर पे कदम रख दे, नक्शे कफे पर उभर आए, माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। अली, अली मोहम्मद के मौजज़ों का एक मौजज़ा है, अली माना जाता है, समझा नहीं जाता। मौजज़ा, मौजज़ा माना जाता है, समझा नहीं जाता। अली मोहम्मद के मौजज़ों का एक मौजज़ा है, अली माना जाता है, समझा नहीं जाता। इस मौजज़े अली ने जिसको तड़प तड़प करके नमाज़े शब में मांगा है, अब अली है मोहम्मद के मौजज़ों का एक मौजज़ा, अब्बास है अली के मौजज़ों का एक मौजज़ा। अब्बास माना जाता है, समझा नहीं जाता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक बाजू कटने के बाद दूसरे में सब? कमाल तो यही है ना, बाजू कटने के बाद गिर जाए जमीन पर, अली और अलम जमीन दोज हो जाए, तो ये दुनिया के आम बहादुरों का कमाल है। तुराब में इतनी जान है कि अबू तुराब के लाल को जमीन पर गिरने दे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। तो ये दुनिया की ये राहो रवीश हो गई है, दौलतों के दहाने खोल दिए गए हैं, पानी की तरह बहाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। जो बिकते हैं वो बकते हैं, जो बकते हैं वही बिकते हैं। ये सिलसिला चला आ रहा है ना। जो चीफ जस्टिस था, काजी शोरा है, उसका नाम था, आप सब जानते हैं। आखिरी मोहर जो उसने लगाई है सरकार सैयदुल शुहदा के कत्ल के जवाब पर, उसी ने लगाया है। मुफ्तियों का नहीं, बल्कि इस दफ्तर का और इस सनद का और इस मसनद कज़ावत बदनाम हो गई वहीं से, जब इसने आले मोहम्मद के खिलाफ बिकना, पकना और भोंकना शुरू कर दिया है। बेशक टूट जाए वो हाथ, वो कलम जो कत्ल हुसैन के जवाज का फतवा दे। टूट जाए वो कलम, वो हाथ जो कत्ल हुसैन के जवाज का फतवा दे। जब दौलत मजबूत हो या ना हो, जब ये बिका हुआ इल्म कमजोर हो जाता है, तो काजी शुरैह जैसे लोग जन्म लेते हैं। और इल्म का जब नाजायज दर आले मोहम्मद से जब दूर होकर नाजायज फायदा उठाया जाता, तो यह काजी शुरैह सिर्फ एक नहीं था, अभी बहुत सारे आपको मिलेंगे जो बकते भी हैं, बिकते भी हैं, भोगते भी हैं। इतनी सारी वीडियो वायरल हो गई है। ये एक बदबख्त ने तो ये भी कह दिया है कि अगर वो आप 7 मुहर्रम 8 मुहर्रम को अगर शादी की जाए तो बड़ी बरकतें होती हैं। आज तक इस नादान से कोई जाकर के पूछे, तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाओ, करोगे अपनी बहनों बेटियों की शादी? करेंगे वही जिनके वहां रिश्तों की पाकीज़गी का कोई ख्याल नहीं होगा। मैंने बहुत जिम्मेदारी मिंबर के एहतियात के साथ एक जुमला आपकी खिदमत में कहा, करेंगे वही लोग जिनके वहां रिश्तों की पाकीज़गी का एहतराम नहीं होगा। क्यों? दावे की दलील ये देता हूं मैं, अदब मिंबर को लिहाज करते हुए। यजीद की तारीख को पढ़ करके देखें आप, कौन था ये? इसके वहां रिश्तों की कोई ऊंच नीच थी? यजीद के मिजाज को, रकीने को पढ़ करके देखिए। मैं क्या करूं, अदब मिंबर माने और मैं तारीख ये कहती है इसके रिश्ते में तमाम पाकीज़ा रिश्ते तमाम पामाल कर दिए गए, चाहे बाप की तरफ से जाते हो चाहे माँ की तरफ से जाते हो। मैं क्या करूं इससे ज्यादा आपके लिए। यजीद के नापाक रिश्तों में तमाम पाकीज़ा रिश्तों को उसने पामाल कर दिया था। ये चाहते यही थे कि यजीदी निजाम चल जाए, मुहर्रम में करें या सफर में करें। ये बात शादी की नहीं है, बात यजीदी निजाम चलाने की है। बात शादी की नहीं है, बात यजीदी निजाम चलाने की है। इसीलिए गुरु नानक से जब उनके शागिर्द ने कहा आप तो मुसलमान भी नहीं है, तो आप हुसैन के तरह एहतराम क्यों करते हैं? सुना है आपने, पढ़ा पढ़ी, नेट पे सर्च कीजिए। गुरु नानक से पूछा कि जो सिखों के सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े उनके संत और उनके लिए एक तरह का अवतार का दर्जा रखते हैं, उनके सबसे बड़े मुखिया और पीर और रहनुमा हैं, उनसे जब किसी एक शागिर्द करीबी ने पूछा कि हिंदी कहूं, गुरु जी, पीर मुर्शिद साहब, आप मुसलमान भी नहीं हैं तो आप इमाम हुसैन की और हुसैन साहब का आप इतना एहतराम क्यों करते हैं, आप उनको इतना अप्रिशिएट करते हैं? तो कहा बेटा कुछ नहीं, घर जाओ और अपनी बहन से शादी कर लेना।
سنا گرو جی نے کہا کہ جاؤ گھر جاؤ اور اپنی بہن سے شادی کر لینا. شاگرد تو بڑا کیا کیسی بات کرتے ہیں. نہ مذہب اجازت دیتا ہے نہ عقل اجازت دیتی ہے. جانوروں میں بھی یہ نظام نہیں پایا جاتا ہے. اگر ایک شکم سے 2 بچے پیدا ہو گئے نر اور مادہ تو الہی نظام یہ ہے, فطرت یہ ہے کہ جانور بھی اپنے اگر ایک حقیقی رشتہ جو دوسرے سے قربت نہیں ہوتی ہے تو کہا کہ جاؤ شادی کر لینا. کہا یہ ممکن نہیں, نہ عقل اجازت دیتی نہ مذہب اجازت دیتا. کہا اسی لیے میں کہتا ہوں اگر یزیدی نظام چل گیا ہوتا, سلام کرو حسین کو جس نے صرف اسلام پہ نہیں انسانیت پر احسان کیا ہے. سلام کرو حسین کو جس نے صرف اسلام پر نہیں انسانیت پر احسان کیا ہے. رشتے پہچانے نہ جاتے, ٹیڑھی کھیر ہو جاتی پوری دنیا کے تمام تر نسل اگر یزیدی نظام چل گیا ہوتا. لیکن جو میکدے کے پروردے ہوتے ہیں انہیں نشے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا. جو میکدے کے پروردے ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرح کا نشہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. لیکن جو وارث تطہیر ہوتا ہے اس کے ایک وارث کو میں نے یہ کہتے ہوئے حدیثوں میں دیکھا اور پڑھا ہے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی سمندر میں گر جائے, اس سے صحرا کو سینچا جائے, اس سے گھاس اگے, اس گھاس کو میرا گھوڑا کھا لے تو میں اس پہ سواری نہیں کروں گا. کہاں مزاج کی ہے پاکیزگی. بارش کا ایک قطرہ سمندر میں گرے, صحرا سینچا جائے, سینچنے کے بعد گھاس اگے, اس کو میرا گھوڑا کھا لے. مذہبی حساب سے دیکھیں تو یہاں فتویٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے, علوی حساب سے دیکھیں تو بہت مشکل ہے. جس کا باپ اتنا پاکیزہ مزاج ہو کہ قطرے سے لے کر کے گھاس اور گھوڑے تک تبدیل ہو جائے, جس پشت پر علی بیٹھنا نہ چاہے اس کا بیٹا حسین میکدے کے پروردہ شراب میں نہائے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. وارث تطہیر ہے, ساقی کوثر کا لال یہ ہے. پاکیزگی یہاں سے جنم لیتی ہے. کوثر ان کے در سے گزر کے جا کر کے تب کوثر بنتی ہے. اس پاکیزگی کے وہاں امکان نہیں کیسے. اور اسی لیے تو کہا تھا مثلی لا یبایا مثلا. کبھی اجالے اندھیروں کی بیعت نہیں کرتے, نور کبھی نار کی بیعت نہیں کرتے. وارث تطہیر کبھی میکدے کے پروردہ کی بات نہیں کرتے, نہ ان کی بیعت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب اندھیرے نے اجالے سے, اگر اندھیرے نے اجالے سے اجالا مانگا ہوتا, اگر اندھیرے نے اجالے سے اجالا مانگا ہوتا تو ہماری تو سخاوت یہ ہے کہ ہم چلتے راہی کو, اگر وہ دوسرے مذہب کا بھی ہے جو بھی ہمارے دائرے اسلام میں بھی نہیں آیا ہے, 2 رکعت اس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے, لیکن وہ آیا ہے اس نے اجالا مانگا ہے. جو گزر رہا ہے عیسائی مذہب کا ہے لیکن اس اندھیرے نے اجالا مانگا ہے, تو ہم تو سورج کو پلٹا لیتے ہیں. ہم تو اپنے اشارے پہ بلانے کے عادی ہیں. جو عیسائی مذہب کا ہے کربلا سے گزر رہا ہے, مذہب کا بھی نہیں ہے, 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی ہے, لیکن اس اندھیرے نے اجالا مانگا تو اجالا ہی صرف نہیں دیا ہے, علیہ السلام بنا دیا ہے. ایک ایسا گستاخ بے ادب ہے جس نے ہمارے لجام فرض, ہمارے لیام کو ہاتھ ڈال دیا, پکڑ لیا ہے. لیکن یہ پکڑ کر کے نہیں, اس نے جب یہ ایک ہاتھ بڑھائے تو توجہ فرمائیے گا, کل حر نے ایک ہاتھ بڑھایا تو لجام فرض کو پکڑا تھا تو یہ کہا تھا تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے. یہی حر جب بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے آیا ہے, قدموں پہ سر کو رکھا ہے, تو حر کو اٹھایا ہے اور اپنے برابر حسین نے کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ نے لکھا ہے کہ بازوؤں سے پکڑا ہے حسین اور حر کا چہرہ دونوں برابر ہو گیا ہے. ہمارے قدموں میں گرو گے تو اپنے ہم برابر کر دیں گے تمہیں. در پر سے بھی انکساری سے آنے کی تمہیں ضرورت ہوتی تو بات میں دوبارہ وہاں سے شروع. پوری دنیا کی کوشش یہ ہے, یہ تمام تر پیترے اور کرتب اس بات کے چلائے جا رہے ہیں, ہم بولے تو سب چپ رہے, ہم جو کہیں وہ سب مان لے, ہم جو سکہ چلائیں وہی چلے, جتنی نوٹ چھاپنے کی اجازت دے اتنی ہی چھاپی جائے, جس سکے کو ہم کہیں وہی کر, جتنا ہم چاہیں اپ ڈاؤن کریں ہم کریں. تو یہ سب سارا کھیل کس لیے ہے نا کہ ہمارا چلنا چاہیے. اسی ہم اور انانیت کے خلاف جو علم اٹھاتا ہے اس کا نام حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یزید کسی فرد کا نہیں, یزید فکر کا نام ہے. جس بھی روپ میں جس بھی زمانے میں جنم لے, جو ملت مسلمہ کو اور انسانیت کو بھیڑ بکری کے حساب سے ہکائے, حسین اس کے خلاف ہے. اور اس کے لیے اگر ہمیں جان کی بازی لگانی پڑے تو ہم لگا دیں گے.
شہر کو اگر ہمیں پیش کرنا پڑے ہم پیش کر دیں گے. ہم نے سینوں میں اترتے ہوئے نیزے کی انیوں کو دیکھا ہے اور سینے کی ہڈیوں کو ٹوٹتے ہوئے تاریخ میں بے شمار لاکھوں کروڑوں ایسے جوانوں کو جوانوں کو دیکھا ہے کہ میدان جنگ میں جب وہاں کے نیزے بڑھے ہیں تو ان کے سینے ٹوٹ گئے ہیں اور سینوں میں نیزوں نے جگہ بنا لی ہے. لیکن کربلا ایسا ہے کہ جس نے اپنے گلے سے خنجر کی دھار موڑی ہے اور سینے سے نیزے کی انی کو توڑ دیا ہے. اور یہ جذبہ ہمیں ملا, یہی وجہ ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا نام. جس میدان میں بدر سے لے کر کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے آج تک ان 2-3 ممالک میں انہوں نے ہر روپ دھار کر کے آزمایا ہے, چاہے سرد اسلحہ ہو چاہے گرم اسلحہ ہو. انہوں نے بدر سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کر کے ابھی کچھ دنوں تک, کچھ مہینے 1 سال کے آس پاس تک سرد اسلحے سے لے کر کے گرم اسلحے تک انہوں نے ہر میدان میں اپنایا. جب دیکھا کہ نہیں, نہ ان سینوں کو چھلنی کیا جا سکتا ہے, نہ ان گلوں کو کاٹ کے ختم کیا جا سکتا ہے, نہ ان کے دیدوں کو نوچ کر کے ان کی بینائی ختم کی جا سکتی, اب انہوں نے پیترا یہ بدلا, جب دشمن دوست بن جائے تو بہت ہوشیار رہنا چاہیے. جب دشمن دوست کا روپ دھار لے تو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے دشمن کو اگر آپ پہچانتے ہیں یہ میرا دشمن ہے تو اسے ہر لمحے پر آپ متوجہ رہیں, کچھ بھی کر سکتا. لیکن جب دوست بن کر کے آپ کے در گھر اور دیار میں آنے کی کوشش کرے گا تو راز کو پہلے لے گا, جان کو بعد میں لے گا. بے شک وہ راز کو پہلے لے گا, جان کو بعد میں لے گا. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ وہ فکر حسینی برملا کرے لوگوں میں, جہاں جن کونوں پر اندھیرا انہیں اجالے کو پھیلائیں. فکروں کو باشعور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں آپ بیٹھتے ہیں, یہاں سے 2 رزق ملتا ہے مجلس حسین سے. یہاں سے 2 رزق ملتا ہے. ذوالعشیرہ اور مجلس حسین میں دونوں میں مماثلت سے صرف تقدیم و تاخیر اور آگے اور پیچھے کی بات ہے. دعوت ذوالعشیرہ اور مجلس حسین دونوں میں بہت مماثلت ہے, لیکن صرف ایک چیز کا فرق ہے, تقدیم و تاخیر ہے. وہاں ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے کیا تھا, کھلایا پہلے تھا, بتایا بعد میں تھا. میں نے کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں, ذوالعشیرہ میں کھلایا پہلے تھا, بتایا بعد میں تھا. وجہ یہ تھی کھلانے کے پہلے تاکہ اس لیے اس میں کوئی اپنا نہیں تھا, آنے والوں میں کوئی اپنا نہیں تھا. پیغمبر پہلے ہی دن ان کے ہاتھوں اور منہ تک نمک پہنچا کر کے بتانا چاہتے تھے, اٹھ کے جا رہے ہو, نمک حرامی نہ کرو. اسی لیے لقمہ تر کو رکھا تھا, کھا کے تو جا رہے ہو, نمک حرامی نہ کرنا. جب پرائے ہوتے ہیں تو پہلے کھلا دیا جاتا تاکہ احساس نمک رہے. جب اپنے ہوتے ہیں نہ بھاگنے کا ڈر نہ اٹھنے کا, یہ تمہیں مل رہا ہے, اگر بعد میں ملے نہ ملے اس کے لیے نہیں, اس کے لیے آئے ہیں. جو ذوالعشیرہ میں بعد میں دیا تھا مجلس حسین میں پہلے دے دیا جاتا, اس لیے کہ نہ یہاں کوئی مشرک بیٹھا ہے نہ منافق بیٹھا, سارے حسینی بیٹھے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں اس لیے کہ ذوالعشیرہ میں کھلایا پہلے, بتایا بعد میں. اور اس کے بعد یہ کربلا میں نہج بدلی کیوں؟ کربلا میں نہج بدلی کی چراغ بجھا کر کے بھی کوئی پروانہ نہ اٹھا. ہم لوگ تو بھائی برے صغیر سے ہمارا تعلق ہے, ہمارے دونوں ملکوں میں, ہندو پاکستان کا یہ عالم ہے کہ ہم گاؤں میں کیا تو شہروں میں بھی ہوتا ہے, جلا دے کوئی چراغ, خاص طور سے یہ موسم جو بھی اگست کا اور اس کے بعد آنے والا ہے, چراغ چلے, لائٹ آئے, جیسے کیا ہوتا ہے سارے پروانے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب تک روشنی رہتی ہے تب تک یہ پروانے اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ اپنی جان دے دیتے ہیں. اب اگر وہ عشق میں آ کے اپنی جان دیتے تو پروانے کی کیا خطا ہے, شمع کی کیا خطا؟ اگر پروانے اس کے گرد طواف کر کے اپنی جان دے دیں تو شمع کی کیا خطا ہے؟ میں پھر دوہراؤں رہا ہوں, اگر اس شمع کے گرد, اس روشنی کے گرد, لیمپ اور لائٹ کے ارد گرد اگر پروانے اپنی جان دے دیتے ہیں تو اس شمع کی تو کوئی خطا نہیں ہے نا. لیکن یہ شمع کے ارد گرد پروانے کب تک رہیں گے؟ جب تک شمع جلے گی. ادھر بجھا, بل محمد وعلی محمد سلام. میری التجا ہے کہ آپ لوگ آ جائیں. ایسا بات, اللہ سلامت رکھیں لوگوں کو کہ جو آگے بیٹھنا چاہتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن تھوڑا سا اور آگے آ جائیں. اور التجا یہ بھی ہے کہ جو لوگ آگے بیٹھنا چاہے تو پہلے آیا کریں.
اس میں تو علماء کرام بھی لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہ بائی ہیٹ مجلس ہوتی تب تو گئی تھی، اگر رٹی ہوئی ہوتی تب تو گئی تھی. اتنے سارے اس میں حادثے پیش آ رہے ہیں. اگر رٹی ہوئی تو کہیں کوئی چھینک دیتے تب تو گئی تھی. تراویح کی طرح ہو جاتا پھر ان کو بسم اللہ سے شروع کرنا. حافظ قرآن اور محافظ قرآن میں یہی فرق ہے. جو رٹ کے پڑھتے ہیں وہ چھینک پہ ان کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. جو محافظ قرآن ہوتے ہیں گلا بھی کٹ جائے تو سلسلہ نہیں. میں یہ کر رہا تھا کہ یہ پروانے کب تک رہیں گے؟ جب تک روشنی رہے گی، جب تک شمع چلے گی، پروانے آپ کے ارد گرد رہیں گے. اور جیسے ہی اندھیرا چھایا یہ فوراً رخت سفر باندھ لیتے ہیں. تو اب انہیں پروانہ نہ کہیے، خود غرض کہیے. میں جرات کر رہا ہوں اس مجلس کی نکتہ آپ نے آج تک ہمت نہیں ہوئی کسی نے منبر سے کہنے کے لیے. یہ پروانہ نہیں، خود غرض ہے. جب تک روشنی تب تک ساتھ ہے، اندھیرا وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. پھر دوہرا رہا ہوں، یہ پروانے نہیں، خود غرض ہے. جب تک روشنی ہے، جب تک ملی تب تک ساتھ ہے، اندھیرا ہوا چلے گئے. ایسے ہی کچھ پروانے ہم کو بھی دکھے تھے. مسجد میں ساتھ ہے، سفر میں ساتھ ہے، غنیمت ہے ساتھ ہے، کھجوریں بٹ رہی ہیں ساتھ ہے. اگر اب اصحاب صفار یہ چودرے پہ بیٹھنے والے خلافت کا خواب دیکھنے لگے، انہیں ٹوٹی ہوئی چٹائیاں نصیب نہیں ہوتی تھی، مسلط خواب میں دیکھتے، آنکھوں کو مل کے دیکھتے تھے، چٹائیوں سے منبر کے نہیں بلکہ ان کو مسلط دکھائی دیتا تھا. تو کچھ ایسے بھی پروانے ہوتے نا جو موقع کی تلاش خود غرض ہوتے. جو خود غرض ہو وہ پروانہ نہیں. جو خود غرض ہو وہ پروانہ نہیں. ہم نے ایسے بھی پروانوں کو دیکھا جب ملا تو ساتھ رہے، اور جیسے ہی میدان میں جان کی بازی آئے ایسے بھاگ رہے کہ دوسرے کی آواز سننے کو تیار نہیں. ایسا میدان میں بھاگ رہے کہ دوسرے کی آواز سننے کو نہیں، بلکہ میں کہوں ایسے نالائق شاگرد تھے جو اپنی استاد کی آواز نہیں پہچان رہے تھے. میں کچھ بات درج کر رہا ہوں، یہ تاریخ پس منظر سے زیادہ میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں وضاحت کے ساتھ. کس نے کہا قد قتل محمد، قد قتل محمد؟ ساری تاریخ اپنے پڑھا، اپنے سارے جھوٹے سچ لکھنے پہ مجبور ہو گئے. سارے جھوٹے سچ لکھنے مجبور ہو گئے. وہ شیطان کہہ رہا تھا کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں. کیسے شاگرد استاد کی آواز نہیں پہچانتے ہیں؟ کیسے شاگرد استاد کی آواز نہیں پہچانتے؟ قد قتل محمد، قد قتل محمد. یہ وہ پروانے ہیں جو دن میں بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، دن کے اجالے میں بھی. اور ایک ڈٹا رہا، ایک ڈٹا رہا، ایک ڈٹا رہا. بنیاد مرصوص کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند جب سب کو ہٹا دیا، بلکہ کو شام کی بدلی کو جب چھاٹ دیا، سورج کو اشارے پہ اگانے بلانے والے نے بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو جو خون لہو لہان ہو کر کے جب اپنے آپ کو پیش کیا، 70 زخم لگے تھے. اس وقت امیر کائنات کو بایاں ہاتھ ٹوٹ بھی گیا تھا جس میں سپر پکڑے ہوئے تھے. اور تاریخ نے کہا تلوار، آخر میں تلوار بھی ٹوٹی ہے. اس کے بعد کیا کیا تاریخ جانتے ہیں نا، آپ تو جانتے ہیں. کھجور کی ایک ٹہنی کو اٹھایا اور اس سے دفاع کرنے لگے. جو تلوار سے نہیں رک رہے تھے، جو کفار کا پورا ہجوم تلوار سے نہیں رک رہا تھا، وہ ٹوٹی ہوئی ایک ٹہنی سے کھجور کی کیسے رک سکتا؟ بتایا علی نے، تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. دفاع کرنے کے بعد جس جگہ آپ نے زحمت دی، جب قریب آئے علی سارے لوگ چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ سارے لوگ یہ کہہ کے بھاگ رہے تھے نا کہ جب رسول ہی نہیں رہیں گے تو ہم رک کے کیا کریں گے. سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے جب رسول ہی نہیں رہے تو ہم رک کے کیا کریں گے. جو رکا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا جب رسول ہی نہیں رہیں گے تو ہم رہ کے کیا کریں گے. وہ کہہ رہے تھے جب وہ نہیں رہے تو ہم رک کے کیا کریں گے، جب رسول نہیں رہے تو ہم رہ کے کیا کریں گے. اور یہ وہ جانتا تھا، وہ جو شاگرد نالائق تھے وہ بھاگ رہے تھے، جو جبریل کا استاد تھا وہ رکا ہوا. اب دو ہیں شمع رسالت کے پروانے، اتنا چڑھا بڑھا کے کہا جاتا مہر و ماہ ہے. اللہ جانے یہ کب چمکتے تھے، آج تک دیکھا ہی نہیں ہم نے سورجوں کو. نہ دن کے اجالے میں کہیں دکھائی دیا، نہ رات کے اندھیرے میں دکھائی دیا. ایک دکھا بھی تو حفاظت میں کم، مخبری میں زیادہ.
ایک چاند نکلا بھی اندھیرے میں تو حفاظت میں کم مخبری میں زیادہ ساتھ نکلا. ایک ہے شمع رسالت کے پروانے دن دوپہر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور کہیں رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک ہے شمع رسالت کے پروانے جو کبھی نہیں ٹکے کبھی نہیں رکے, اور ایک ہے شمع حسینی کے پروانے. ایک ہے شمع رسالت کے پروانے دن دوپہر چھوڑ کے بھاگ گئے, ایک ہے شمع حسینی کے پروانے جلے یا بجھے کبھی نہیں گئے. ہمیں شمع رسالت پسند ہے, پروانے نہیں. ہمیں شمع حسینی بھی پسند ہے اور پروانے حسینی بھی پسند ہے. جو اجالے کے تحت رہے وہ خود غرض ہے, اور جو اندھیرے یا اجالے کے ساتھ اس میں شمع. دیکھیے مشال تو ان کے لیے بجھی تھی جو مشال کے سہارے چل رہے تھے. میں ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں, مشال تو ان کے لیے بجھی تھی نا جو مشال کے اجالے میں کچھ دیکھ رہے تھے, جنہوں نے حدیث رسول سن رکھا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی, حسین چراغ ہدایت ہے. حسین تو جل رہا تھا, مشال کے جلنے اور بجھنے سے کیا ہوگا. دونوں نے مل کے پہلے نعرہ لگاؤ, آگے آئے ہو. تم بھی شاباش. ہم اپنی گود کے پالوں کو یہاں عادت دلاتے ہیں تاکہ اس نعروں سے بھی آشنا رہیں, کسی بھی سرحد اور محاذ پہ جائیں تو انہیں ڈر نہ لگے. یہ جرات ہمیں کربلا سے ملی ہے. اگر امام کے ہاتھ میں بھی سفر کرتے ہیں تو سفر کر کے خالی واپس نہیں آتے, تیر ہی کھا کے آئے مگر مقصد کو لے کر کے واپس آئے. میں یہ کر رہا تھا تو یہ پوری دنیا کے سازش چال کرتا پڑتا رہے, ساری چیزیں کیا کچھ کرے کہ ہم بولے ہماری رانائی ہو, ہمارے اقتدار ہو, ہمارا سب کچھ چلے. ہم بولے تو سب چپ ہو جائے, ہم کہیں تو ساری دنیا خاموش ہو جائے. اسی بات کو ایک وقت کے اندھیری رات کے مسافر نے اور میکدے کے پروردے نے اور امام حسین کے کلام کے پس منظر میں کہ کتوں سے کھیلنے والے اور شرابی نے یہی کہا تھا نا کہ اجالے سے معاملہ کرنا چاہتا, اجالے کو خریدنا چاہتا, وہ اجالا ہی کیا جو بک جائے یا بکنے لگے. اندھیرے کبھی اجالوں کا سودا نہیں کر سکتے, اور اعلان یہ کہتا ہے مجھ جیسا جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے. نور کبھی نار کی, اجالا کبھی اندھیرے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. میں کہتا کہ پروردوں کو کبھی بجھ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ اس لیے ہم نہیں رکھ سکتے ساقی کوثر کے فارس ہے, اس کے لال ہیں. طہارت ہمارے گھر سے جنم لیتی ہے اور یہاں سے معراج پاتی ہے. ان تمام نچوڑ کو ایک بار یزیدیت نے یہ سوچا تھا, بازوؤں کو کاٹ دیا ہے, شہرت کو جدا کر دیا ہے, گلے پہ تیر مار دیا ہے, سینے پہ نیزہ مار دیا, خیموں کو جلا دیا ہے, اور خواتین کے بازوؤں میں رسد باندھ دی ہے. اب نہ زبان ہے جو بولے گی, جو ہاتھ ہے نہ اٹھیں گے, اور نہ اشارے ہے جو کچھ کر سکے. یہی تو کچھ یزید نے سوچا تھا نا کہ گردنوں کو کاٹ دیا ہے, بازوؤں کو کاٹ دیا, لاشوں سے سرزمین کربلا کو پاٹ دیا ہے, اور خواتین کے بازوؤں میں رسن باندھ دی ہے, اور اپنے مسند شیطنت پر بیٹھ کر کے نشے کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. تو ایک بار علی کی بیٹی نے, بلکہ نور کی ملکہ نے نار کے باشندے کو مخاطب کر کے کہا وما رأینا الا جمیل, جسے جو تو خون کہتا ہے اسے میں حسن دیکھ رہی ہوں. خون کا دریا جب پار کر لیتے ہیں تب کربلا ہی کہلاتے ہیں, نیزے پہ جب سفر کرتے ہیں تو فاطمہ کے لال کہلاتے ہیں. تم نے کیا سوچا ہے یا یزید, کدکے تک, وہ جدچو تک, وہ سائے عمرک, وہ لا الن تم ذکرنا. یزید تو جتنی چالیں چلنا چاہتا چل لے, جو کرتب چلانا چاہتا چل لے, جو تو صحیح کوشش کرنا چاہے, لیکن یاد رکھ وہ لا الن تم ذکرنا, تو میری یاد کو کبھی مٹا نہیں سکتا. چاہیے گا اربعین, چاہیے گا اربعین, ہر پیشانی پہ یہی لکھا ہوگا تو میری یاد کو مٹا نہیں سکتا. یہ اربعین کروڑوں کا جلوس نہیں ہے, زینب کی پیشانی. یہ اربعین میں کروڑوں کا جلوس نہیں ہے, یہ مجلس اعزا نہیں ہے, یہ زینب کی پیشین گوئی ہے. تیری یادیں نہیں, تیری قبریں مٹ جائیں گی, میری مجلس مٹنے والی نہیں ہے. واللہ لن تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو میری یاد کو مٹا نہیں سکتا. مٹائے کون؟ اگر نعوذ باللہ اگر خدا مٹ جائے تو ذکر حسین مٹے گا. وہ محال ہے اور یہ محال ہے. نہ خدا مٹنے والا ہے نہ ذکر حسین مٹنے والا ہے, اس لیے کہ وہ خدا جس کے پاس سب کچھ, اور یہ تو اردو کا چھوٹا سا لفظ ہے,
خدا کی کے اقتدار اور اس کے تمام تر ملوکیت کو ثابت کرنے ایک چھوٹا سا لفظ ہے کہ سب کچھ ہے. انہیں سب ہٹا دیجئے, خدا کا سب کچھ کیا سب ہے, کچھ میں پھر بھی کمی آ جاتی ہے. خدا کا سب اس لیے کہ خدا سب کا ہے. تو جب اس کے لیے اب حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا اور کچھ کو پھر میں واپس سب دے دیا, تو جب تک پھر یہ اردو کی یہ مجبوری ہے جب تک کہنا کہ خدا کی رہتی خدائی تک فکریں ختم ہو جائیں گی, خدائی ختم نہیں ہوگی. صحن کے پردوں پہ نیلے ورم آ جائیں گے, خدائی ختم نہیں ہوگی. تو نہ خدائی ختم ہوگی اور نہ حسینیت ختم ہونے والی ہے. یہاں اتر کر کے یہاں پہنچ کر جس کنڈیشن میں آپ, جس کیفیت میں آپ سن رہے ہیں, مجھے احساس ہے کوئی دن ایسا نہیں ہوگا 1 سے 2 مجلسوں میں آپ نہ جاتے ہو. عاشورہ کی تھکن ہے, مجالس کی تھکن ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن سارے تھکن کو بالائے طاق رکھ کر کے آپ یہاں آئے. اسی لیے زینب کبریٰ نے کہا تھا یزید تو ہماری یاد کو مٹا نہیں سکتا ہے. اور جب سید سجاد علیہ السلام نے کریا فرمایا تھا تو تاریخ نے لکھا کہ کفیل سجاد نے امامت کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میرے لال کریا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں علی کی بیٹی دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے باپ کا مزار بنایا جا رہا ہے, مزار پہ گنبد و مینار بنائے جا رہے ہیں, اور تمہارے بابا کے چاہنے والے دنیا سے جوخ در جوخ چلے آ رہے ہیں. یزیدیت کی قبر کا نشان نہیں ملتا. باپ داداؤں کا نام اگر ہماری وجہ سے زندہ ہے, اگر ہمارے جد علی سے نہ ٹکرایا ہوتا تو شام کے گورنر کا نام نہ کوئی جانتا, اگر حسین سے نہ ٹکرایا ہوتا تو کوئی نہ جانتا. یہ اندھیرے تو اجالے کے صدقے میں ہیں. انہیں کون جانتا کہ یہ کون ہوتے. اسی جانب شہزادی نے کہا تھا مڑنے کے بعد ان سارے گھوموں سے کہ تم جانتے ہو کہ تم کون ہے. تم گفوں میں پناہ لیتے تھے, گندیدہ پانی پیتے تھے, چمڑا کھاتے تھے, تمہیں جینے کا سلیقہ کہاں آتا تھا. ان جانوروں کو انسان میرے باپ اور میرے شوہر نے بنایا ہے, لیکن وہ جانور تو ہوتے گھاس کھانے کے بعد کبھی منہ پھیر لیتے ہیں. صلوات دے گئے محمد و آل محمد پر. واللہ لن تمحو ذکرنا. یاد رکھ یزید تو نہیں, تیری فکریں جہاں جہاں تک جائے نسل تو تیری چلے گی نہیں, لیکن میری یاد کو تو مٹا نہیں سکتا ہے. اے جوانو, اے علماء کرام, اے جیالو, اے بہادرو, جہاں کہیں بھی رہنا زینب کس قول کی آبرو رکھنا. پوشیدہ لباس پہن لینا, گھر کی ضروریات میں کمی کر دینا, ایک وقت کھانا نہ کھانا لیکن مجلس حسین میں کمی نہ آنے دینا. کچھ میسر نہیں, ایک گلاس پانی کے تحت صرف یاد حسین زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. تھکن نہ محسوس کریں مجلسوں میں جانے سے, تھکن محسوس نہ کریں جلوسوں میں جانے سے. جتنا ہو سکے اس کو زندہ رکھیں, اس لیے کہ ہم مجلسوں سے زندہ ہیں, ہم سے مجلسیں زندہ نہیں ہیں. اگر زندہ رہنا چاہے تو امر رہنا چاہتے ہو تو ذکر حسین کرتے رہو, بلکہ وہ زینب کی پیشین گوئی کو زندہ رکھو اور بڑھانے کی کوشش کرو. اس لیے کہ شہزادی اس امانت کو جلتے خیموں سے اٹھا لائی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے علماء سے کہوں گا یہ رسولہ نے کربلا تمہارے کندھوں پر وہ پیغام ہے جسے زینب کبریٰ نے شولوں سے بچایا ہے, اور جسے سید سجاد نے آبلہ پائی اور پیروں میں پڑے ہوئے چھالے سے بچایا ہے. اس میں اکثر ہمارے سب جوان, اللہ تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے. 30 سے کم کے آس پاس, یعنی وہ کچھ بزرگ ہیں, بقیہ سب اسی کے آس پاس جوان ہیں. 25 سال کے بھی اس میں ہمارے احباب ہیں. اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے کسی 24-25 سال کے جوان کو دیکھیں, اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. 25 سال کا کہیں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا ہے, کڑیل جوان ہوتا ہے. لیکن میں نے عاشور سے لے کے صرف کوفہ آنے تک میں 25 سال کے جوان کو دیکھا جو بوڑھا ہو گیا ہے. میں صرف ایک بات, اس لیے آج تو آپ یہاں بیٹھے ہیں نا بی بی کی پناہ میں. اے بی بی ہے, ہم سب آپ کے مہمان ہیں, کریمہ ہم آپ کے نوکر ہیں. بس شکریہ ہے کہ آپ یہاں بولنے کی اجازت دے دی تھی. شکریہ ان سامعین کا کہ آپ کی بارگاہ میں ہے اور ان بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے. بی بی ان کے پرسوں کو قبول کر لیجئے گا. آپ یہاں بیٹھے ہیں, قوم مقدسہ میں بیٹھے,
ایک ٹھنڈی آہ بھر کے سوچئے علی کی بیٹی کوفے آئی ہے اور اسیر اور قیدی بن کر کے آئی ہے. علی کی بیٹی نے زندگی میں کوفے کا 2 بار سفر کیا. ایک بار 3637 ہجری کے درمیان ہے جب باپ امیر المومنین تھا, حاکم دورہ تھا, اور امام حسن مجتبی کی سربراہی میں قافلہ آیا ہے. 2 منزل دور کوفے کے باہر جب قافلہ رکا تو امام حسن نے بابا کو خط لکھا, بابا ہم کوفے سے 2 منزل دور آ گئے ہیں, قریب پہنچ گئے ہیں, زینب بھی میرے ساتھ ہے, کیا حکم ہے؟ امام نے ایلچی کو خط دے کر کے بھیجا, بیٹا حسن جہاں ہو وہیں رک جاؤ, جب سورج ڈوب جائے, جب بازاروں کی رونق ختم ہو جائے, جب لوگوں کی آمد و رفت میں کمی آئے, تب میری بیٹی کو لے کر کے آئے. رات کے سائے میں, بازار کے سناٹے میں اور خلوت میں علی کی بیٹی کو لایا گیا. امیر المومنین کی بیٹی شہزادی بن کے آئی ہے, اور صرف 2 دہائی 20 سال کے بعد کے آس پاس کی زندگی ہے. ایک بار پھر زینب آئی ہے اور شمر مزاح کو خط لکھا ہے, امیر ہم آ گئے ہیں, کوفے سے 2 منزل دور ہیں, لیکن علی کی بیٹی زینب بھی ہمارے ساتھ ہے, کیا حکم ہے؟ اس نے ایلچی کو خط لکھا, لفظ ہے وہی ہے, لہجہ بدل گیا ہے, جہاں ہو وہیں رک جاؤ, جب صبح کا سورج نمودار ہو جائے گا, جب بازار کی رونقیں بڑھ جائے گی, جب لوگوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہو جائے گا, تب علی کی بیٹی کو لے کر کے آ گیا. علی کی غریب متبع بیٹی کل آئی تھی تو شہزادی بن کے آئی تھی, آج آئی ہے تو اسیر و قیدی بن کے آئی ہے. زائرین آپ سب نے کربلا کی زیارت کی, اللہ یہ سال آپ کی زیارت کرتے. آپ نے بیت امام علی دیکھا ہے نا, مولا کا گھر دیکھا ہے, ایک دیوار کے فاصلے پہ, ادھر دیکھیے گا ابن زیاد کا کھنڈر دکھائی دیتا ہے, ادھر سے کھڑے ہو کر کے دیکھیں تو ادھر کھنڈر ہے, ادھر علی کا گھر ہے, ایک دیوار کا فاصلہ ہے. ادھر آئی تھی تو شہزادی بن کے آئی تھی, آج دیوار کے اس طرف گئی ہے تو اسیر و قیدی بن گئے. تاریخ نے لکھا اس قافلے کو جب گزارا جا رہا تھا تو کوفے میں ایک شور تھا, کچھ خارجیوں کو, کچھ رافضیوں کو لایا گیا ہے جو دین کے مخالف تھے, ان کے مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے. سارے تماشائیوں کو ہجوم جا رہا تھا, ہجوم جا رہا تھا. اس میں سے خاتون سے کہا کہ چلو تم بھی چھت سے چل کر کے قیدیوں کا تماشا دیکھتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں, میری شہزادی نے منع کیا تھا, میری شہزادی نے منع کیا تھا کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا. بہت اصرار کیا کہ نہیں میں نہیں جا سکتی تماشا دیکھنے کے لیے. ہاں بالائے خانہ سے میں یہاں کھڑا ہو کر تم لوگ کے ساتھ کیفیت کو دیکھ سکتا. تاریخ نے لکھا کہ جب دیکھا, بس ایک منظر علماء ہے, اس منظر کو تاریخ نے لکھا, پہلے دف بجانے والے گزرے, اعلان کرتے جاتے آؤ تماشائیو دیکھ لو, علی کی بیٹیاں ہیں, رسول کی نواسی, اللہ اکبر. یہ قافلہ اس کے بعد کہا کہ نیزوں پہ سجے ہوئے کسر جو اتنے گردالو تھے, جو پہچانے نہیں جا رہے تھے, جب اس سر گزر گئے تو کہا کہ ہماری یہاں آئی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بے کجاوا اونٹ پر ایک بی بی بیٹھی, بس 2-3 جملے, ایک بی بی بیٹھی ہے, اس کی آغوش میں ننھی سی پھول سی بچی بیٹھی ہوئی ہے, جس کی کان کی لووں سے ابھی تک خون بہ رہا ہے, جس کے رخسار نیلے ہیں, جس کے کرتے کا دامن چلا ہے. اس نے جواب بی بی کی جانب کچھ دیکھا, پھر سر کو جھکا لیا. بی بی نے پوچھا میرے لال کچھ کہنا چاہتے؟ نہیں بوبی اماں, نہیں بیٹا کچھ کہنا چاہتے؟ بوبی اماں بہت شدید دھوپ ہے, شہزادی نے کہا میرے لال میں اجازت نہ دیتی تو تمہارے باپ نے تہ خنجر پانی نہ مانگا ہوتا. کہ یہ منظر شیرین سن رہی تھی, دوڑی ہوئی گئی, ایک کوزے آگ لگ کر کے دیا. کہا بی بی جب یہ پانی پی لیجئے گا تو ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا. ایک بار انہوں نے کہا میرے لال دعا پہلے کرا دو, پانی بعد میں پی لے. کہا تری کیا دعا؟ ایک بار جلے کرتے کے دامن کو اٹھایا. بی بی پہلی دعا یہ کرتی ہے جیسے آپ یتیم ہوئی ہے میری بچی یتیم نہ ہو. ایسا گریا کرو, بی بی تمہارے لیے دعا کرے, سکینہ تمہارے لیے دعا کرے. چلے ہوئے کرتے کے دامن کو تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ, جیسے میں یتیم ہوئی ہے اس کی دین بچی یتیم نہ ہو. دوسری دعا, بی بی یہ دعا کر دیجئے کہ میرا شہزادہ سلامت رہے. سمجھ گئے نا, وقت تو آپ جانتے ہیں. بی بی دوسری دعا کر دیجئے کہ شہزادہ میرا سلامت رہے. کیا نام ہے شہزادے کا؟ میری شہزادی نے یہ کہا تھا کہ کبھی نام نہ لینا, میں اپنے شہزادے کا نام نہیں لے سکتی. کہا بی بی اگر آپ نام نہیں بتائیں گے تو میں دعا کس کے لیے کروں؟ شہر کا تو نام بتا دیجئے. کس شہر کا؟ کہا شہر مدینہ کا رہنے والا ہے. آپ سن کے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں نا, برداشت کیا تھا. ارے
تعلیم ہو جاتی اور میری زبان جب بے ادبی میں نہ کرتی لیکن میں بتا رہی ہوں میرے شہزادے کا اب جو ان سے برداشت نہ ہوا شیری اب وہ شاعر نبلا
लेकिन मुकने पैंदा ज़ैनब दा ना गाज़ी है ना मामल लेकिन मुकने पैंदा ज़ैनब दा ना गाज़ी है ना मामल लेकिन मुकने पैंदा ज़ैनब दा ना गाज़ी है ना मामल मुश्ताक रोज़ा हर वेले लेहार है कर देना किन ताक बबूल निदीदे किन पैदल सर बनाया दरबार गई हर काज वाला राज़ी है ना मामल किन मुकने पैंदा ज़ैनब दा ना गाज़ी है ना मामल किन मुकने पैंदा ज़ैनब दा ना गाज़ी है ना मामल किन मुकने पैंदा ज़ैनब दा मामला परदेस दा है नाल परदादार ने 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 करबला तू डर दिया करबला तू डर दिया दीदी दुआ बीमार ने मामला परदेस दा है नाल परदादार ने करबला तू डर दिया करबला तू डर दिया दीदी दुआ बीमार ने मामला परदेस दा है नाल परदादार 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 ने दुख कराने मुर्तदा गए दीन कई मैदान में क्यों मुसलमान सजाए क्यों मुसलमान सजाए रास्ते बाजार गए मामला परदेस दा है नाल परदादार ने मामला परदेस दा है नाल परदादार ने मामला परदेस दा है नाल परदादार ने करबला तू डर दिया करबला तू डर दिया दीदी दुआ बीमार ने मामला परदेस दा है नाल परदादार ने दुख कराने मुर्तदा गए दीन कई मैदान में क्यों मुसलमान सजाए क्यों मुसलमान सजाए रास्ते बाजार में मामला परदेस दा है नाल परदादार ने मामला परदेस दा है नाल परदादार ने मामला परदेस दा है नाल परदादार ने बाबा तेरी सकीना अब शाम चली है बाबा तेरी सकीना अब शाम चली है बाबा तेरी सकीना अब शाम चली
چلی ہے بابا تیری سکینہ اب شام چلی ہے اے بابا تیری سکینہ اب شام چلی ہے